ملیشیا میں لوگ اپنی زبان بول رہے ہیں مسلمان ہیں، ترکی میں اپنی زبان بول رہے ہیں لوگ وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن یہاں پہ اسلام کا کہہ کے اردو کو نافذ کیا گیا۔ یعنی میں اگر اپنی ماں کی بولی بول رہا ہوں تو گویا کہ یہ سمجھ لیا گیا کہ میں تو اس لیے اردو کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن بہرحال جو ماں بولی ہے ضرور سیکھنی چاہیے، اس میں کتابیں ہونی چاہیے، اس میں تعلیم ہونی۔ آپ کا میرا خواتین کا ہم کیا سیکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں، اس میں ریاست کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس وقت خلافت جب تھی تو وہ اس وقت کی ضرورتوں کے حساب سے بنائی گئی، جی بالکل، اس کو ہم یہاں پہ اس کو اینالوجائز نہیں کر سکتے۔ تو آج کی جو ضرورت ہے اس میں یعنی کہ ہم ایک طرح سے سیکولرزم کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ ایک اور چیزیں جوڑی جاتی ہے اسلام کے نام پر کہ اردو کو جو ہے سب پہ فورس کیا گیا ہے، سارے الگ الگ کلچرز پہ جو پاکستان میں پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، اردو کو کہا گیا کہ اسلام کی زبان ہے تو یہ سارے بولیں گے، کیونکہ ہم دیکھیں کہ ملیشیا میں لوگ اپنی زبان بول رہے ہیں مسلمان ہیں، ترکی میں اپنی زبان بول رہے ہیں لوگ وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن یہاں پہ اسلام کا کہہ کے اردو کو نافذ کیا گیا۔ تو میرے خیال میں اگر لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبان بولیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ اسلام کے ساتھ کلیش نہیں ہے اس بات کا کوئی۔ مجھے ایک بات تو یہ کہ اسلام کے نام پر اردو کو تو نہیں لایا گیا، عربی کی کوشش تھی کہ عربی لوگ اردو میں بھی عربی وغیرہ پڑھائی جائے، سمجھائی جائے۔ ہاں اچھا، لیکن جہاں تک اردو کی بات ہے، آپ دیکھیں نا، آپ مجھ سے زیادہ اس کا نالج رکھتے ہیں کہ ماضی میں اردو کے شعراء، ادیب کتنا رواج، یعنی آپ دیکھیے غالب کو دیکھیے، میر تقی میر کو دیکھیے، میر درد کو دیکھیے، داغ دہلوی کو دیکھیے، اقبال کو دیکھیے، یعنی کوئی ایک شاعر آپ دکھا دیں، سب نے اردو میں بھی شاعری کی ہے، فارسی میں بھی کی، اردو میں بھی کی ہے۔ اچھا، اسی طرح ادیب ادب میں چلے جائیں، آپ کو معلوم ہے کہ کتنے برے صغیر کے ادباء ہیں کہ جنہوں نے افسانے لکھے، ناول لکھے، کہانیاں لکھی، سب کچھ اردو میں لکھا۔ تو وہ تو ایک پورا ایک ورثہ بن جاتا ہے جو شفٹ ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ مختلف زبانیں، تو بالکل واضح بات ہے کہ دنیا میں ہمیشہ جو ماں بولی جس کو کہا جاتا ہے اس کا رواج ہوتا ہے، اس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر ہمارے ہاں جو یہ کلچر پیدا ہو گیا کہ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو یا بہت زیادہ ایلیٹ کلاس کا بندہ ہو، کہتے ہیں یہ انگلش میں بات، وہ اس سے ذرا کم درجے کے ہوں، تھوڑا سا اہل علم ہو، انٹلیکچوئل، وہ اردو میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یعنی یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اپنی زبانیں جو علاقائی کہہ لیں یا مدر ٹنگ اس کو کہہ لیں، ماں بولی کہہ لیں، اس کو ہم نے بالکل حقیر بنا کے رکھ دیا۔ یعنی میں اگر اپنی ماں کی بولی بول رہا ہوں تو گویا کہ یہ سمجھ لیا گیا کہ میں ان پڑھ ہوں، میں جائے ہاں میں اردو بولوں گا، یہ علمی ادبی بندہ ہے۔ اس سے اوپر والی جو زبان ہوتی ہے پھر انگلش، وہ جو انگلش بولنے والے وہ کہتے ہیں یہ اردو میڈیم ہے۔ تو یہ ہم نے خود اپنے ہاں اپنے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہم نے کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے اردو والی بات میں کلیریفائی کر دوں، وہ میں نے اس لیے کی تھی کیونکہ مدرسے میں دیکھتے ہیں مولوی زیادہ تر اردو میں بات کرتے ہیں، ان کا لہجہ بھی جو ہے نا کافی عربی ہو چکا ہے، پنجابی میں بھی وہ بات کر سکتے ہیں، وہ یعنی اپنی زبان میں کوئی بھی ہو، کسی بھی ایتھنیسٹی سے۔ لیکن مدارس میں نا مجھے یہ بڑا شکوہ ہے مدارس کے علماء سے، طلباء سے، عربی نہیں بولتے، اس لیے کہ ان کا مکمل جو لٹریچر ہے وہ عربی میں ہوتا ہے۔ وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو پڑھیں گے وہ بھی اردو میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 20 گھنٹے انہوں نے اردو بولنی ہے، پنجابی بولنی، جو ان کی زبان ہے وہ بولیں گے۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامعات میں عربی بول چال یہ لازم ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ ایک میدان کو چنتے ہیں، مثلا آپ نے انگلش کا میدان اگر چنا ہے، آپ کا سارا لٹریچر کتابیں انگلش میں، تو آپ کو انگلش آنی تو چاہیے نا، اور آپ تاکہ لٹریچر پڑھ سکیں۔ وہ جو ہمارے علماء اور طلباء ہیں، فضلاء، وہ سارا کچھ جو ان سے ہے وہ عربی میں ان کا پورا لٹریچر ہوتا ہے، لیکن وہ بولتے اردو ہیں، پھر ساری زندگی ان کو نہ عربی آتی ہے نہ صحیح ان کو اردو آتی ہے، وہ بیچارے بیچ میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اداروں میں ایک علیحدہ ماحول ہوتا ہے، باقی آپ کا گھر کا اور باہر کا وہ ماحول۔ اچھا، میرا یہیں پہ اختلاف آ جاتا ہے کیونکہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ اسلام کے نام پہ جیسے میں نے کہا اردو کو کہ عربی آپ کہہ رہے ہیں، اب پھر یعنی کہ عربی میں لٹریچر پڑھ رہے ہیں، وہی لٹریچر پنجاب اپنی زبان میں کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ کوئی بھی ہے، سندھی، پنجابی۔ یہ نہیں کہہ رہا آپ کو، آپ نے جو اصل سوال کیا آپ کا یہ تھا کہ بھئی اردو اسلام کے نام پر بولی گئی یا اس کو لازم کیا گیا۔ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے نام پر اگر ہوتی تو پھر عربی لازم ہوتی۔ اردو تو ہماری اپنی وراثت میں اور ورثہ ہے ہمارا اردو کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ صدی میں کتنے بڑے بڑے شعراء ادباء پیدا ہوئے جنہوں نے سارا کام اردو میں کیا ہے، تو اس لیے اردو کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن بہرحال جو ماں بولی ہے ضرور سیکھنی چاہیے، اس میں کتابیں ہونی چاہیے، اس میں تعلیم ہونی چاہیے، سب کچھ اس میں پڑھایا جانا چاہیے، لیکن
دنیا میں 2-3 زبانیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اچھا تو میرا یہ آخری سوال اب ہوگا کیونکہ ٹائم بھی کافی ان ویڈیو کا ہو گیا. ایک اور ایلوژن ہو یا متھ کہہ لیں آپ, اسلامک اسٹیٹ کے نام پہ جوڑی جاتی ہے. عورتیں ہیں, ان کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کی جاتی ہے, یعنی کہ وہ گھر میں رہیں, زیادہ نہ پڑھیں, اگر پڑھیں بھی تو اسے یعنی پریکٹیکل فیلڈ میں نہ جائیں. تو میرے خیال میں آج کی جو ضرورت ہے اس کے حساب سے اسلام کا بھی کوئی کلیش نہیں اس بات سے کہ وہ فیمیل جو ہیں وہ اپنی ایجوکیشن سے. دیکھیے وہ ذاتی مسئلہ ہے آپ کا میرا, خواتین کا, ہم کیا سیکھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کیا حاصل کرتے ہیں, اس میں ریاست کو کوئی حق نہیں پہنچتا. آپ کو زبردستی کسی اور شعبے میں ڈالے اور کہ نہیں یہ آپ نے کر, بلکہ ریاست کا کام ہے وہ اس کو اور امپریس کرے آگے. ہاں بالکل, خواتین ہیں جو اس شعبے میں جانا چاہیں ضرور جائیں. کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کا یہی ہے کہ اس وقت جو بھی ہوا وہ اس کی وہاں کی ضرورت تھی 7ویں صدی کے بعد جتنے بھی معاشرہ جو بنا, تو آج کا جو معاشرہ ہے اس کی ضرورت جو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تعلیم پر کوئی پابندی نہیں تھی. حضرت عائشہ تاریخ بھی جانتی تھی, انصاب بھی جانتی تھی, وہ تفسیر بھی جانتی تھی, قرآن بھی جانتی تھی, حدیث بھی جانتی تھی. سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ کے لیول کا کوئی عالم نہیں ہے. جی اسی طرح آپ اگر پڑھیں دیکھیں گے تو جو بڑے بڑے جامعات بنے اس وقت مسلمان خواتین بیٹھ کے پڑھاتی تھیں, منطق بھی پڑھا رہی ہیں, سائنس بھی پڑھا رہی ہیں, حدیث بھی, سب کچھ پڑھا. اور پھر یہ جو ہمیں جو انگرین کی گئی یہ بات کہ اسلام کا کلیش ہے عورتوں کی ایجوکیشن سے, یہ کہاں سے آگے؟ یعنی اس کا کوئی علم سے کوئی, یعنی کہ تو کلچر بن گیا نا, کوئی سوچ تھا ہم سب. جیسے مثال کے طور پر بر صغیر میں ہم ہیں تو بر صغیر میں جیسے جیسے ایوالو معاشرے ہوئے تو اس طریقے سے سوچ بھی انسان کی بدلتی چلی گئی. جو اسلام کا بنیادی تصور ہے اس میں کہیں پر بھی عورت پر, بلکہ جتنی زیادہ عورتیں رسول اللہ اور کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں, اب آپ ایک عالم ہیں ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب, انہوں نے وہ عورتیں جنہوں نے صرف حدیث پر کام کیا ہے وہ تقریباً کوئی انہوں نے 40,000 یا 45,000 اگر میں بھول نہیں رہا, اتنی عورتوں کو انہوں نے جمع کیا اور بیان کیا. تو بعد میں آ کر یعنی ہمارے اپنے ائمہ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے استادوں میں نام عورتوں کا آتا ہے, انہوں نے عورتوں سے پڑھا ہے. جی تو یہ بعد میں پھر چیزیں پیدا ہوئی ہیں, لیکن اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ, اسلام کے ساتھ نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, کافی کچھ سیکھنے کو ملا. امید ہے مجھے آئندہ بھی موقع ملے گا آپ سے سیکھنے کا. شکریہ.